اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم یا علی مدد۔ آج مختصر سے وقت کے لیے دوبارہ لائیو ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے عزاداران اور باطنی برادران چنائی انڈیا سے، ان کی بار بار درخواست تھی تو برادران تھے، تو انہی کے اس حکم پہ تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں، بالکل مختصر سا ان ایام غم کے سلسلے میں۔ اور وقت کا تھوڑا تبدیلی ہوئی ہے، میں جو ماشاءاللہ تقریباً بہت سے احباب ہم سے جڑ چکے ہیں۔ میں نے کیونکہ نیو یارک ابھی نکلنا تھا، وہاں جو ہے نیو جرسی اور پھر نیو یارک میں مجالس اعزاء کے پروگرام تھے شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سلسلے میں، تو مختصر سی ڈیوٹی میں نے گزارش یہی کی تھی سلمان بھائی سے کہ میں تھوڑا مختصر اور جلدی ذرا آ جاتا ہوں۔ تو بالکل بس بات کا آغاز کیے دیتے ہیں، زیادہ طویل بھی نہیں ہوگا، مختصر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، قبول فرمائیے گا۔ مولا تمام عزاداروں کو، ماتمیوں کو اور ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے اور ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں۔ سورہ مبارکہ عبسہ کی ایک آیہ مقدسہ، بلکہ دو مختصر آیات میرے سامنے ہیں، مطمع نظر ہیں، انہی پہ مختصر سی گفتگو کر کے میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ اور ظاہر ہے جس ذات پاک سے یہ ایام منسوب ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہ الفدا و ارواح العالمین، تو سرکار ہی کا پرسہ دینا ہے امام قائم کی بارگاہ میں جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ تو مختصر میں آیہ مقدسہ کی تلاوت کر کے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر چند جملے سرکار کی شان میں، اور صرف 2 یا 4 جملے ذکر مصائب کے۔ فرمان ہو رہا ہے سورہ مبارکہ عبسہ میں، فرمایا، اور یہ سورہ عبسہ میں حقیقت قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ایک قرآن جو ہمارے پاس ہے ملفوظی صورت میں، لفظوں کی صورت میں، مکتوبی صورت میں، لیکن ایک حقیقت قرآن ہے کہ جہاں سے یہ قرآن نازل ہوا، من عندیت اللہ، من عند اللہ، تو اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ فرمایا جو حقیقی قرآن ہے فی صحف مکرمۃ، وہ بڑے ہی عزت والے صحیفوں میں محفوظ ہے۔ فی صحف مکرمۃ، تکریم والے، عزت والے صحیفوں میں حقیقت قرآن محفوظ ہے۔ مرفوعۃ، اور فرمایا وہ جہاں قرآن کی حقیقت ہے وہ شے بہت بلند ہے، مرفوعۃ، اور یہ بلند اللہ کہہ رہا ہے، بلندیوں کا خالق ارشاد فرما رہا ہے، مرفوعۃ، بہت ہی بلند پڑی ہوئی ہے، مطہرۃ، اور طاہر شدہ ہے، وہ مرکز طہارت ہے، مطہر ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ سفیر کی جمع ہے، سفرہ۔ فرمایا اس تک کسی کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ بہت بلندی والے مقام پہ پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ہاں فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ کون؟ فرمایا میرے عزت دار سفیروں کے ہاتھ حقیقت قرآن تک پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم آمنے سامنے نہیں ہے، فیس ٹو فیس ہیں، لیکن علی والے یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے ان لطائف اور فضائل سے۔
فرمایا اس تک ہاتھ تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن کس کے؟ بے ایدی سفارتن کرامن بررا، جو میرے عزت دار اور یہ بررا گناہوں سے پاکیزہ، جو میرے عصمت والے سفیر ہیں، ان کے ہاتھ حقیقت قرآن تک پہنچ سکتے ہیں۔ بے ایدی سفارتن کرامن بررا، ہر ایک کے ہاتھ تو پہنچ ہی نہیں سکتے، صرف میرے عزت دار سفیروں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اور کوشش میری یہ ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ انٹرپریٹ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن میں اپنے لفظوں میں جو کہہ رہا ہوں، میری بات کو میرے لفظوں میں گزارش یہی ہوگی، رکھیے گا۔ دیکھیے، حکم یہ ہے کہ حقیقت قرآن تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں کس کے؟ اللہ کے عزت دار سفیروں کے۔ دیکھیے، بہت سی اصطلاحات ہیں، جیسے سفیر، وکیل، عقیل۔ اگر علم اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں تو اس میں ان کے آپ کو مفاہیم اور ان کے مطالب پہ شرح نظر آئے گی۔ رسول، پیغامبر، نبی، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ سفیر، یہ بھی اصطلاح ہے، لیکن سفیر بڑا عہدہ ہے نبوت سے بھی۔ میں انتہائی توجہ چاہوں گا، جتنے احباب، ماشاءاللہ بہت سے احباب جڑ چکے ہیں، جتنے احباب ہیں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ماشاءاللہ مولا کے 2-4 ذاکرین بھی پاکستان سے اور ہندوستان سے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ظاہر ہے بندہ ناچیز نے تو اپنی وسعت علمی کے مطابق ہی گفتگو کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ نبی، رسول اور سفیر۔ سفیر بڑی اصطلاح ہے، نبی سے بھی، رسول سے بھی۔ اور مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں ہر ایرے غیرے کو اپنا کبھی بھی سفیر مت بنانا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سفیروں کا ترجمان و عقلک، فرمایا اس لیے کہ تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمہ، سفیروں کا ترجمان و عقلک، سفیر عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو سفیر مت بنانا۔ اس لیے رسول، نبی وہ پیغام لانے والے ہیں، یعنی جو پیغام وہاں سے ملا انہوں نے آپ تک آ کے پہنچا دینا ہے، وہ پیغامبر ہیں۔ سفیر کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی لکھ کے کوئی محدد پیغام نہ دیا جائے، بلکہ اسے اپنی عقل کا ترجمان بنا کے بھیج دیا جائے، اور یہ پیچھے ضمانت رکھ لی جائے جو یہ کہہ دے گا وہی حاکم کی منشا ہوگی۔ تو انبیاء بھی ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں جو اللہ کے سفیر ہے وہ صرف 14 ہیں۔ 14 کو یہ اختیار ہے کہ وہ سفیر الہی بن کے یہاں آئے ہیں، تو انہیں احتیاج نہیں ہے۔ اب یہ اگر کہہ دیا جائے کہ 14 میں سے کسی نے اگر معجزہ دکھانا ہے تو پہلے وہ نماز پڑھیں گے اور پھر وہ مردے کو زندہ کریں گے، پھر وہ بارش برسائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سفیر بن کے آئے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہتے ہو وہی اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ اگر کبھی معجزہ دکھائیں گے تو نماز پڑھ کے یا سجدہ کرنے کے محتاج نہیں۔ ہاں، سجدہ کرتے ہیں 14 معجزے کے بعد یا معجزے سے پہلے، نماز پڑھتے ہیں 14 معجزے سے پہلے یا معجزے کے بعد، لیکن یہ سجدہ اور نماز معجزہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، توحید بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ذہنوں کے تصور قدے میں اصلاح فرما لیجئے گا۔ اگر 14 میں سے کوئی بھی ذات قدسی صفات معجزے سے پہلے یا بعد میں سجدہ کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں تو یہ غلط فہمی ذہن میں مت رکھیے گا کہ وہ معجزہ طلب کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، معجزہ طلب کے لیے نہیں، یہ سفیر الہی ہے، انہیں اللہ نے اختیار معجزات کا دے کے بھیجا ہے۔ یہ معجزہ مانگنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، یہ توحید بچانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن گمراہی سے بچ سکیں کہ جس کے یہ اللہ نہیں ہے یہ بندے ہیں، جس کے یہ بندے ہیں جنہیں علی سجدہ جسے کر رہا ہو وہ اللہ کیا ہوگا۔ تو ان کا سجدہ بربنائے طلب معجزہ نہیں بلکہ بقائے توحید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے سفیر ہیں، اور سفیر کو اختیار دے کے بھیجا جاتا ہے کہ جو جب جہاں جو ڈیسیجن لینا ہو تم لے سکتے ہو، تمہارا ڈیسیجن خود حاکم کا ڈیسیجن ہوگا۔ تو 14 کو مشیت، اللہ نے اپنی مشیت کا مظہر کل بنا کے بھیجا ہے کہ جب زمانے میں جو چیز بھی طلب کرنی ہو تم کر سکتے ہو، جب تم کرو گے تم نہیں کر رہے ہوگے، ذات کردگار کر رہی ہوگی۔
یہ سفرائے الہی ہیں 14. بس میں بالکل اپنے موضوع کے قریب پہنچنے لگا ہوں. بہت سے آبا ماشاءاللہ جڑتے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ باقی بھی جڑ گئے ہیں تو جو بعد میں آ رہے ہیں وہ محروم نہ رہ جائیں. یہ ذہنوں میں رکھیے گا، حقیقت قرآن تک کسی کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں. ہر ایک کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا. اور ارے یہ اتنے بلند ہاتھ ہیں کہ یہ اندیت کردگار تک پہنچ سکتے ہیں، اور ایسے ہاتھ بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں. ہاں، مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ جب فتح بقیہ ہوا تو رسول اللہ نے امیر المومنین کے لیے کندھے جھکائے اور اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے بت توڑنے کا حکم دیا. بت توڑنے لگے تو پوچھا یا علی الائنا وصلتا، کہاں تک پہنچے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہوں، لو شیتو آن ملشین فوق العرش، اگر میں چاہوں تو عرش کے پیچھے بھی رکھی ہوئی چیز اٹھا سکتا ہوں. یہ سفیروں ہی کے ہاتھ ہیں. اردو میں ایک مقولہ ہے، یہ جو ہمارے احباب انڈیا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، بڑا مشہور مقولہ ہے اردو کا کہ فلاں کے ہاتھ میاں بہت لمبے ہیں. بس حضور یہ 14 اللہ کے سفیر ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. یہ اندیت خدا تک پہنچے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ اندیت کبریائی تک پہنچے ہوئے ہاتھ ہیں. زحمتیں میں بڑی جلدی آپ کی تمام کر دوں گا، زیادہ طویل خطاب نہیں ہوگا آج کا، میں بالکل موضوع سے منسلک ہونے جا رہا ہوں. تو یہ 14 سفیر ہیں. کیوں؟ کیونکہ حکم یہی ہوا ہے کہ ہر ایک کو سفیر نہیں بنانا. اور بھائی یوں سمجھ لیجئے 14 معصوم اللہ کے سفیر ہیں، اور پھر حسین ان 14 میں 13 کا سفیر ہے. حسین وہ باکمال ذات ہے جس نے سفارت کی اپنے سے پہلے گزرے ہوں کی بھی اور اپنے بعد اپنی اولاد میں آنے والے ائمہ کی بھی. ان سب کی سفارت اکیلے حسین نے کی. کبھی پھر ایسا اگر موضوع ہوا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. باقاعدہ ایک موضوع ہے، متقدمین علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک جتنے بھی معصوم ہیں جو امام حسین کے اجداد میں پہلے گزر چکے یا ان کی اولاد میں بعد میں آئیں گے، یہ جتنی بھی معصوم ہیں، جس معصوم پہ جو الزام حسین سے پہلے لگ چکا تھا یا واقعہ کربلا کے بعد کسی پہ بعد میں لگے گا، ہر ایک الزام کا جواب حسین نے یوم عاشور دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے اجداد کا بھی اپنی اولاد کا بھی جتنے الزام لگنے تھے، نسیان رسول سے لے کر غیبت قائم آل محمد تک، ہر اشکال کا جواب شبیر نے ایک دن میں کربلا میں دیا. کبھی پھر وہ موضوع ہوا تو اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ابھی میں اسی جانب ہی چلنے لگا ہوں. حسین، اور یقیناً میرے مدبر سامعین، باریک بین سامعین یقیناً پہنچ چکے ہوں گے کہ میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں منزل کو. حسین 14 میں، سفیر 13 کا. اور جو حسین ہے آپ یہ خود تصور کر لیجئے، حسین جسے اپنا سفیر بنائے گا وہ کیا ہوگا. یعنی اگر میں اسے تقسیم کروں خلاصتاً تو یوں ہوگا، حسین سفیر ہے اللہ کا اور مسلم سفیر ہے حسین کا. سبحان اللہ. حسین ذات کردگار کا سفیر اور حضرت مسلم ابن عقیل میرے مولا حسین کے سفیر. آپ تمام احباب سلامت رہیے. میری دعا ہے، جو احباب ہم سے جڑ چکے ہیں، جو سماعت فرما رہے ہیں، میری دعا ہے اس سرکار کے صدقے میں مولا آپ کی شرعی حاجات قبول فرمائے، کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج ہیں. تو میری دعا ہے خود بھی باب الحوائج اور پھر باب الحوائج کے بہنوئی ابی الفضل العباس کے اور امیر المومنین کے داماد. سبحان اللہ. تو مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے سلمان بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے جنہوں نے یہ آج کی نشست کا اہتمام کیا. میں بالکل قریب آنے لگا ہوں. حضور والی کربلا سفیر ہیں اللہ کے، مسلم بن عقیل سفیر ہیں حسین کے. اور یہ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب کوفے بھیجا تھا نا شبیر مولا نے اپنا سفیر بنا کے، تو کوئی مسودہ نہیں دیا تھا کہ یہ شرطیں ہیں، بس ایک جملہ لکھ کے دیا تھا
لکھا تھا کوفے والو یہ میرا سفیر بن کے آ رہا ہے. اور یہ جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے روضہ اقدس کے جو داخلی دروازہ ہے اس کے نیمچوں پہ لکھا ہوا ہے. فرماتا ہے کوفے والو یہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا تمہاری طرف. انی باعث الیکم افضلا وثقۃ من اہل بیتی. میں کوفے والو میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میری پوری اہل بیت میں افضل بھی ہے اور میرے اعتماد کا گھر بھی ہے. میری پوری اہل بیت میں ثقہ ہے. مسلم ابن عقیل میرے اعتماد کی جا ہے. میرے اعتماد کا سب سے بڑا گھر ہے مسلم ابن عقیل اور یہ افضل اہل بیت ہے. بھائی یوں سمجھ لیجئے جس پہ حسین کو اعتماد ہو اسے مسلم کہتے ہیں. مسلم اللہ کے سفیر کو کہتے ہیں. دو جملے اور میں نے عرض کرنے ہیں اور پھر آپ کی زحمتیں انشاءاللہ یہ زیادہ سے زیادہ مزید آپ کے 10 سے 12 منٹ میں درکار ہوں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ طول نہیں ہوگا. اللہ کے سفیر کو کہتے ہیں مسلم ابن عقیل، جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے تو اختیار بھی دے کے بھیجے تھے. یعنی جو اختیار شبیر کے پاس ہے شبیر نے وہ اختیار مسلم کو دے کے بھیجا تھا. جو اختیار ہونے کے باوجود خاموش رہے. ظرف کا اندازہ لگائیے گا، حسین ہر ایک کو اپنا سفیر نہیں بنا سکتے. یہ امیر المومنین کا قول مت بھولیے کہ سفیروں کا ترجمان عقل، تیرا سفیر تیری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. اب تصور کیجئے جو حسین کی عقل کا ترجمان ہو وہ کیا ہوگا، جو فکر حسینی کا ترجمان ہو وہ کیا ہوگا. بلکہ یہ خود ساختہ ترجمان بھی نہیں، اسے شبیر نے خود معین کیا ہے. یعنی اسے کسی نے نہیں کہا کہ آپ ترجمان حسین ہیں، اسے شبیر نے کہا ہے کہ تو میری عقل کا ترجمان ہے. اے مسلم تو میرا سفیر بن کے جا. اے مسلم تو میری آنکھیں بن کے کوفے میں جا. اے مسلم تو میری زبان بن کے کوفے میں جا. تو کوفے میں جب مسلم بولے تو مسلم نہیں بول رہے تھے، مشیت حسین بول رہی تھی، فکر حسینی بول رہی تھی. حضرت مسلم ابن عقیل نے جب کوفے تشریف لائے تو کوفے کی جامع مسجد میں پہلے خطبہ دیا اور اس خطبے میں وہ سحر انگیزی تھی، سحر بیانی تھی کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا یہی ہے کہ یہ حضرت مسلم ابن عقیل کا وہ خطبہ تھا کہ جس خطبے کو سننے کے بعد 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی، مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت حسین کی. سبحان اللہ. میں جو نقطہ دا احباب ہے میرے ان سے یہ ان کے کو ہدیہ کرنے لگا ہوں جملہ. مسلم کے ہاتھوں پہ حسین کی بیعت ہوئی. اس جملے کا لطف لیجئے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ جو جس نے نبی کی بیعت کی تو یہ بیعت اللہ کی بیعت ہے، قرآن کہتا ہے. یعنی یہ اگر خلاصہ نکالوں تو یوں ہوگا کہ نبی کے ہاتھوں پہ اللہ کی بیعت ہو رہی تھی اور کوفے میں مسلم کے ہاتھوں پہ حسین کی بیعت ہو رہی تھی. شبیر کی بیعت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ ہو رہی تھی. تو وہ جو پہلا خطبہ دیا تھا حضرت مسلم ابن عقیل نے، میں اس کے 2 یا 3 جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بس وہ سماعت فرما لیجئے. تو جو آئے مسجد کوفہ میں، اور یہ تو میرے سامعین جانتے ہیں کہ وہی مسجد اعظم تھی جو سلونی کے دعوے سن چکی تھی. یہ وہی منبر ابیض تھا جہاں سے خیبر شکن لہجہ توحید میں گفتگو فرماتے رہے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے سحر بیانی سے فی البدی خطبہ دینا، اب یہ کوئی علی کا خون ہی دے سکتا تھا. تو اشش کر اٹھے کوفہ کے فصحاء و بلغاء مسلم ابن عقیل کی بلاغت سن کے. تو حضرت مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے اور وہاں ایک خطبہ انشاء فرمایا. 2 جملے سن لیجئے اور کیا خوبصورت خطبہ. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ
وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّتِهِ فَجَعَلَ أَوَّلَ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَرْشِيَّتِهِ وَثَانِيًا سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ فَكَانَ سَيِّدُنَا الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَسَيِّدُنَا الْأَصْغَرُ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ فَمَاذَا يَطْيِبَانِ تَقِيَّانِ الطَّاهِرَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا الْوَارِثُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ۔ بس انہی جملوں کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ کھڑے ہوئے فرماتے ہیں کوفے والوں میں حمد کرتا ہوں اس کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے خلق کیا۔ خلق محمدً و علیًا دلیلاً لذاتہ، حمد کرتا ہوں میں اس کی جس نے مصطفیٰ کو مرتضیٰ کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے خلق کیا۔ خلق محمدً و علیًا، ہم خلق ہوئے ہیں عبادت کے لیے۔ تو مسلم ابن عقیل کوفہ میں کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے محمد علی کو خلق کیا ہے اپنی ذات کی دلیل بنا کے۔ تو ہمارے خلق ہونے کی وجہ اللہ کی عبادت ہے، محمد علی کے خلق ہونے کی وجہ اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ یعنی ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، 14 اللہ کو منوانے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ فرمایا وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، بس تمام ہوئی بات۔ پھر ان دونوں کو اللہ نے وہ مقام دیا جہاں مخلوق کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کوفے والو جانتے ہو جو بڑے سردار تھے اللہ نے ان کو اپنی روح بنایا، رسول اللہ کو، علی کو اپنا نفس بنایا۔ رسول اللہ جو بولتے تھے اللہ کی طرف سے بولتے تھے، اللہ کے لیے بولتے تھے، علی جو بھی کرتے تھے اللہ کی طرف سے کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں یہ دونوں فضا گرنے کے بعد فرماتے ہیں دنیا والوں یہ دونوں تو طیب تقی طاہر ہو کے چلے گئے، اب یہ بتاؤ روئے زمین پہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کا اکیلا وارث سوائے حسین کے کون ہے؟ آباد رہیے، ان دونوں کا وارث حسین ہے صرف۔ طویل خطبہ ہے، آخری جملہ خطبے کا میں پڑھ کے ذکر مصائب کے چند جملے عرض کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کوفے والو جنت جانا چاہتے ہو، اگر جنت جانا چاہتے ہو اسرو الی غبار ابی عبداللہ الحسین حتی تصل الجنہ، کوفے والو جنت میں جانا چاہتے ہو تو حسین کے گھوڑے کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول کے پیچھے چل پڑو، جہاں دھول مٹ جائے گی وہیں سے جنت شروع ہو جائے گی۔ کیا حسین جملہ ہے میرے سامنے، میں قربان جاؤں۔ فرماتے ہیں فاسرو الی غبار ابی عبداللہ الحسین حتی تصل الجنہ، لوگوں حسین کے رہوار کے سموں سے اڑتی ہوئی گرد کے پیچھے چل پڑو، جہاں گرد ختم ہو جائے گی وہیں سے جنت شروع ہو جائے گی۔ گرد ختم ہوگی تم جنت سے مل جاؤ گے۔ بس اب عزیزو زحمتیں آپ کی تمام کی میں نے، بس اب چند جملے صرف ذکر مصائب کے، میں مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا، چند جملے صرف۔ عزیزان گرامی قدر، اس پورے درد کے سمندر میں، اس پورے مصائب کے دریا میں سب سے بڑی مظلومہ علماء مقاتل نے جسے لکھا ہے وہ ہے عباس کی بہن حضرت سیدہ رقیہ صلوات اللہ علیہا۔ اور اس پہ صرف کہہ نہیں دیا گیا، اس پہ باقاعدہ دلائل کے انبار لگا دیے گئے کہ سب سے بڑی مظلومہ ہے شبی عباس کی یہ بہن۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ ہمارے لفظ و آنسوؤں کا بہانہ ہوتے ہیں، شبیر مظلوم ہی اتنا ہے، یہ پاک قبیلہ مظلوم ہی اتنا ہے، ان کے نام آ جائیں تو دل پھٹ جائے۔ لفظ تو صرف وسیلہ بنتے ہیں رونے کا۔ عزیزان علماء نے باقاعدہ دلائل کے انبار کھڑے کیے ہیں کہ کیوں سب سے بڑی مظلومہ ہے بی بی۔ علماء کہتے ہیں دیکھو اگر کربلا میں کسی اور بی بی کا بھائی قتل ہوا، بی بی رقیہ کے عباس جیسا بھائی قتل ہوا، 4 بھائیوں کی قربانی دی۔ اگر کسی بی بی کا بیٹا قتل ہوا، اس بی بی کے 4 قتل ہوئے اور کربلا سے پہلے بھی قتل ہوئے۔ اگر کسی نے شوہر دیا، اس بی بی کا شوہر بھی قتل ہوا۔
اور کربلا کے بعد کربلا کا مقدمہ ہے مسلم کی شہادت، یعنی آغاز کربلا ہی مسلم کی شہادت سے ہے۔ لیکن میں جو آج مصائب کا جو 2 جملے پڑھنے لگا ہوں، میں اگر کسی جو سادات ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، میں ان سے انتہائی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں گا، اگر کچھ سادات ہیں اور میں انتہائی معذرت چاہوں گا، میں اگر دل دکھے تو مجھے معاف کیجئے گا، میں اب چھپا بھی نہیں سکتا۔ خود میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ممن کاتم مصائبنا وحشر اللہ مال خولی و شمرن و یزید الاسبہی، فرماتے جو ہمارے مصائب پہ پردہ ڈالے وہ بھی خولی و شمر کے ساتھ معشور ہوگا، تو میں چھپا بھی نہیں سکتا۔ رونے والوں، کربلا میں بیٹے تو سب کے مارے گئے ہیں، اکیلی مظلومہ ہے عباس کی بہن جس کی کربلا میں بیٹی بھی شہید ہوئی ہے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ مظلومہ ہے، شبیر کی وہ بہن ہے، باب الحوائج کی وہ بہن ہے جس کی بیٹی بھی کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ علماء مقاتل سے پوچھئے گا، حضرت سیدہ عاتقہ صلوات اللہ علیہ جب شام غریبہ کے بعد لٹ چکے نا خیمے، تو جناب مسافر شام نے کہا رقیہ بہن آؤ ذرا یتیمان آل محمد کو تلاش کریں۔ ایک جلی ہوئی ماتمداروں، عزاداروں، رونے والوں، ایک جلی ہوئی چوب اٹھا کے علی کی دونوں بیٹیاں دشت میں چلیں کہ یتیموں کو ڈھونڈا جائے۔ چلتے چلتے فرات ہی کے کنارے دیکھا ایک جگہ پہ حضرت عاتقہ سوئی ہوئی ہیں۔ جناب زینب عالیہ کی نظر پڑی، دیکھ کے کہتی ہیں رقیہ لگتا ہے تیری عاتقہ تھک کے دریا کنارے سو گئی ہے، آؤ ذرا پہلے عاتقہ کو اٹھائیں، میرا سلام میرے ماں بہنوں کی چادریں قربان عباس کی بہن پہ، یہ وفات ہی دونوں بہن بھائیوں کی۔ جب کہا آؤ اٹھائیں، بی بی کہتی ہے شہزادی یہ کنیز کی بیٹی ہے، اسے رہنے دے، آؤ پہلے سرداروں کے بچوں کو ڈھونڈیں۔ جناب رقیہ تو چل پڑی، جناب زینب عالیہ کی اچانک سیدہ کی اچانک نظر پڑی اور کچھ دیکھا، اچانک تھڑپ کے رک گئی، کہتے رقیہ رک جاؤ۔ بی بی رک گئی۔ رقیہ کون ہوں میں؟ علی کی بیٹی، میری ملکہ۔ رقیہ کیا حق ہے میرا تجھ پہ؟ بی بی جو حسین کا تھا وہی آپ کا ہے۔ بی بی کہتی ہیں پھر میرا حکم ہے جب تک میں حکم اجازت نہ دوں تم اپنا چہرہ اس طرف نہ کرنا، رخ ادھر کر لو۔ جانتی تھی ظاہر ہے ماں کا دل ہے۔ عزیزو بس یہ 2 جملے ہیں، 2 منٹ کے اندر اندر میں آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ جناب رقیہ نے رخ ادھر پھیرا، حضرت زینب عالیہ ماتمدارو آئیں حضرت رقیہ کو اٹھانے کے لیے۔ میں یہ نرم دل مومن سے پھر معافی مانگوں گا۔ اٹھانے کے لیے آئیں، سرہانے کی طرف سے آئیں، اٹھانے کا ارادہ کیا، کوشش کی، پھر رکھ دیا، پائنتی کی طرف، دائیں طرف، بائیں طرف نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ عباس کی بھانجی پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے، جدھر سے علی کی بیٹی اٹھانے کی کوشش کرتی عاتقہ کی لاش بکھرنا شروع ہو جاتی۔ ایک دفعہ علی کی بیٹی نے مقتل کی جانب رخ کیا، دیکھتے شبیر آج میں بھی مظلومیت کی اس منزل پہ آ گئی ہوں کہ جہاں پہ آپ کھڑے تھے، اس لیے کہ تو نے قاسم کا لاشا اٹھایا، میں عاتقہ اٹھا رہی ہوں۔ لیکن بھیا آپ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، جب آپ نے قاسم کا لاشا اٹھایا تھا تیرے پاس امامہ تھا، میرے پاس چادر بھی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مولا آپ تمام احباب کی ماتمیوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر صحیح، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔